افغانستان کی صورتحال پہ غور و خوض کے لیے ٹروئکا پلس کا تازہ ترین اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اس میں امریکہ، روس، چین کے نمائندوں نے شرکت کی، جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے۔ پاکستان نے اس کی میزبانی کی۔ اس اجلاس میں حسب معمول فیل گڈ کا احساس ہوا، یعنی یہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ۔ تمام شرکاء نے طالبان حکومت سے خواتین کے حوالے سے، حقوق انسانی کے حوالے سے مزید اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا کہا۔ اس کے ساتھ افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ساتھ طالبان کی حکومت سے کہا گیا کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس، یعنی جو انسانی بنیادوں پہ امداد ہے، اس کی مستحق لوگوں تک رسائی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں نئی بات کیا تھی؟ بظاہر تو سب نے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی، طالبان سے جو وابستہ توقعات ہیں ان کا بھی اعادہ کیا، لیکن نئی بات کیا تھی؟ نئی بات اصل میں کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تمام باتیں ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے بڑے عرصے سے افغانستان میں آئندہ مہینوں میں ایک نئے ہیومینیٹیرین کرائسس کی نوید ہمیں سنا رہے ہیں کہ 20 ملین کے قریب لوگ ہیں، 25 ملین بچے اس میں شامل ہیں۔ کس طرح ان کو امداد چاہیے، لیکن چونکہ اشیاء خوراک کی کافی قلت آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، لہٰذا بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک ایسی حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں جس کے پاس اپنے عوام کو کھلانے کے لیے فی الحال کچھ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ امریکہ نے ریاست افغانستان کے تقریباً 9 ارب ڈالر منجمد کر رکھے ہیں، جو کہ امریکی بینکوں میں ہیں۔ اسی طرح بالواسطہ طور پہ امریکی بینکوں کو منع کر رکھا ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عملاً امریکہ نے یورپی یونین کی طرف سے امداد کے تمام تر وعدوں کے باوجود اس تمام بینکنگ چینلز افغانستان کے بند کر دیے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آئندہ چند دنوں میں 2-3 ہفتوں میں یہ بینکنگ چینل نہ کھلے تو افغان ٹریڈرز اپنی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلوا سکتے امریکی بینکوں میں۔ افغان حکومت کے پاس لیکویڈٹی یعنی کیش مسلسل کم ہوئی، خاص طور پر ڈالرز ان کو نہیں ملیں گے، یعنی تمام تر کاروبار ایک دم کلیپس ہو جائے گا اگر بین الاقوامی بینکنگ بند رہی افغانستان پہ۔ بین الاقوامی سودے کاروبار نہ ہو سکا، امپورٹس نہ ہو سکی، اور اس وقت بیرونی ممالک سے آنے والی، خاص طور پہ ایران، پاکستان سے بھی جو سامان جا رہا ہے وہ بھی بڑی محدود تعداد میں ہے، کیونکہ افغان ٹریڈرز کے پیسے بینکوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو بہت ایک معمولی سی رقم ہر مہینے بینکوں سے نکالنے کی اجازت دی جا رہی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ بحران عمدن پیدا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اگر امریکہ افغانستان کے فنڈز اور وہاں بینکنگ پہ جو غیر اعلانیہ پابندیاں ہیں وہ ہٹا دے تو کیا اس سے حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک یہ پابندیاں رہیں گی اس وقت تک افغان حکومت گھمبیر مشکلات سے دوچار رہے گی، اور پھر کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ کیا یہ بھی امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے افغانستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے؟